کیا کہیں ثابت ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے کیس کے علاوہ، یعنی کہ حضرت مریم کا بھی جو کیس تھا وہ ایک نبی کے سلسلے میں تھا، ایک مشن کے سلسلے میں، اس کے علاوہ جتنے کرشمے یا میریکلز کا ذکر ہے، فرشتوں کے زمین پہ آ کے بات چیت کرنے کا ذکر ہے، وہ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے میں ہی ہے نا؟ کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتایا ہے کہ لوگ کرشمے بھی کرتے پھر رہے ہیں، ملائکہ اور اینجل سے بھی ملتے پھر رہے ہیں، اللہ میاں سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، عرش کے بھی چکر لگائے، یہ کہیں ہیں باتیں نبیوں اور رسولوں کے دائرے کے علاوہ یہ کام ہوئے ہیں کبھی؟ یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا ہے، یہ ہم عام طور پہ آپ دیکھیں کتنی سادہ لوہی میں گفتگو کرتے ہیں، فلاں بزرگ کو فرشتوں نے زیارت کرا دی، فلاں عرش پہ پہنچ گئے، فلاں نے فلاں مرغی کے اندر جان ڈال دی، مراقبہ کیا تو فلاں سے ملاقات ہو گئی، ادھر سے اس کی محفل میں پہنچ گئے۔ بھائی یہ سب کچھ اگر ہونا ہے اور فلاں آدمی کو خواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات کر دیں، یہ سب کچھ ہونا ہے تا قیامت، تو ختم نبوت کی پھر کیا ضرورت ہے؟ بالکل، بس ٹائٹل کا ہی فرق ہے بھی اس میں۔ یعنی ختم نبوت جو ہوئی ہے، ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آخری پیغمبر آ گیا ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کر کے کوئی ہدایت جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت نام کس چیز کا ہے بھائی؟ اسی کا تو نام ہے محبت ربانی، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی بات آپ تک پہنچتی ہے، وہ لوگوں تک آتی ہے۔ اگر ختم نبوت کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے تو پھر ختم نبوت کہاں ہے؟ تو میں آپ کو آگے بڑھ کے بتاتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے وہ صرف ایک پہلو سے ہوا ہے، ایک دوسرے پہلو سے قیامت تک جاری ہے، رابطہ بھی ہوتا ہے اور معلومات بھی آتی ہیں، ہدایات بھی آتی ہیں، تم لوگ نہیں جانتے، چھوٹے لوگ ہو، سادہ لوگ ہو، یہ خاص لوگوں کی بات ہوتی ہے، اخص الخواص کی توحید ہوتی ہے۔ یہ قُلْ اللہ احد اللہ الصمد تم لوگ پڑھتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کی توحید ہے، ہماری توحید اس سے مختلف ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص کو خدا کا جسدی ظہور بنایا، سیدنا مسیح کو، شرک ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ پوری کی پوری کائنات کو خدا کے تجلیات کا ظہور قرار دے دیا، وحدت الوجود۔ یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ لیکن اس کی دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن تو عام لوگوں کے لیے آیا ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ علم تو سینہ بسینہ خاص لوگوں تک آگے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہ کتنا بڑا الزام لگانے والی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی حتمی ہدایت اور آخری حجت دے کے پیغمبر کو بھیجی اور پیچھے سیکریٹلی اس کو کہا کہ یہ دوسری ہدایت جو ہے یہ باطنی علم کے ذریعے لوگوں کو منتقل کرتے رہو، خاص لوگوں کو، جاہل ہوں اس کے۔ یعنی اس میں صوفیاء کا مرتبہ نہیں بڑھتا، اللہ تعالیٰ کا رتبہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، خالق کائنات سے میں تصور کر رہا ہوں کہ مجھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی حتمی ہدایت ہے، یہی قطعی حجت ہے، اس کی بنیاد پہ روز جزا کو میں فیصلہ کروں گا، اور دوسری طرف پوری ہدایت کے پیرلل سرچشمے اٹھا کے لوگوں میں اس نے جاری کیے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں، دین کے نام پر یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کے سامنے شخص آ کر بتائے نا، اس کو بولے قرآن مجید پڑھو اور اس میں سے بتاؤ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا نظام چلانے کے لیے غوث کتب ابدال کو منتخب کرے گا اور ان کو پورے ما کان ما یکون کا علم دے گا، وہ آسمانوں پہ بیٹھ کے چونٹی کی لکیریں بھی دیکھ لیں گے، وہ وضو میں لوگوں کے دھلتے ہوئے گناہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں تصوف کی روایت میں، ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے، بھائی اللہ کے پیغمبر پھر کرنے کیا آئے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ؟ یعنی ان کے اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے پھر؟ اور ان باتوں کو کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا چاہیے کہیں پہ، بیکاز اکثر ان چیزوں کی ریزننگ کے طور پہ لوگ آئیں بائیں شائیں اپنی ریزننگ زیرے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ یا اگر یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا غوث اعظم مدد کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ آپ ایک دوسرے سے بھی تو مدد مانگتے ہیں۔ اپنی طرف سے ریزننگز بنا کے کانسیپٹس کو جسٹیفائی کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسی بات تو قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ جو ہے اس کو بتانا چاہیے تھا کہ ابھی یہ معاملہ ہونے لگا کہ لوگوں سے بھی اب لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوں گے ڈیفرنٹ معاملات کے اندر۔ یہ میں آپ سے جب مدد مانگتا ہوں کسی چیز کے بارے میں تو کیا یہ تصور کرتا ہوں کہ آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں؟ آپ مدد نہیں کریں گے تو میرا کام نہیں ہوگا، اسپیشلی جب آپ وفات پا چکے ہیں۔ اور جب آپ وفات یعنی یہ مذاق خیز استدلالات ہیں۔ آپ ذرا پڑھیں قرآن مجید میں جو ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے، یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ بت ہماری مدد کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ توڑ کے بتا دیا بھی کرتے تو ذرا ان کو بولو اپنے آپ کو جوڑ کے دکھائیں۔ اب دیکھنا داعش والوں نے کتنی قبریں اڑا دیں جن کو ہم سمجھتے تھے کتنے کرشماتی لوگ ہیں، وہ داعش والے ادھر انہوں نے قبریں اڑاتے گئے ان کی، وہ تو قبریں تو بچا نہیں سکے اپنی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بڑھ کے
یہ کہنا چاہیے ہے تمام لوگوں کو جو اسلام پر کھڑے ہیں، یہ جو کچھ دین کے نام پہ بیان کیا جاتا ہے اس سے دین ہٹا لیں، اپنا دین بنائیں، اپنی باتیں کریں، اپنے بابوں کو، ان کے مزاروں کو، اپنے بزرگوں کو کچھ بھی کہہ لیں، اسلام سے اس کا کوئی. اور میں آپ کو آگے بڑھ کے یہ بات بتاتا ہوں کہ جن کے نام پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے خود اپنے بارے میں کبھی دعویٰ نہیں کیا. زیادہ تر کئیوں نے کیا بھی. یعنی ہم جب صحابہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، ہمارے لیے تو دین کے معاملے میں وہ معیار ہے نا، ہم ان کا نام لے کر اگر یہ کام کرتے صحابہ نے ہیں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں. کبھی نہیں سنا کہ حضرت ابو بکر کے کوئی کرشمے، حضرت علی کے کوئی مراقبے ہو رہے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان یا بڑے بڑے جو جید صحابہ ہیں ان کی کبھی سٹوریاں سنی نہیں اس طرح کی کہ وہ بھی کرشمے دیکھ اڑ رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں. تو دین بالکل سادہ ہے. اصل امتحان کیا ہے؟ اصل میں انسان اس اصل امتحان سے فرار کی راہیں تلاش کرتا ہے. وہ اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ، وہ اصل امتحان یہ ہے کہ شادی کرو، کاروبار کرو، بازار میں بیٹھو، رشتے بناؤ. پھر تمہارا امتحان ہے کہ کس کے حقوق ادا کرتے ہو، کس کے نہیں کرتے. یعنی یہ تو گیم سے جس کو آپ کہتے ہیں ایگزٹ لینا ہے، اسکیپ ہے یہ.